بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت بتائیں گے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اب روزہ ترک نہیں کریں گے۔ پھر آپ روزے ترک کرنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کو شعبان کے نفلی روزے سب سے زیادہ پسند تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر سونپ دیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے سال بھر کے مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ترین روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، رمضان کی تعظیم استقبال کے لیے شعبان کے روزے افضل ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ پسند تھا، اور آپ اس کے روزے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان کی آخری سوموار کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس سے شعبان کا آخری دن مراد نہیں بلکہ آخری سوموار مراد ہے، کیونکہ رمضان کے استقبال میں ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں احترام رمضان کی وجہ سے نیکیاں پھوٹتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے 4 عدد چن لیے ہیں، پھر ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا ہے۔ 4 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام چن لیے۔ پھر ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ 4 انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ پھر ان میں سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا۔ 4 مہینوں کو چن لیا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہے، اسی طرح شعبان سب سے افضل مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہ مٹانے والا ہے اور رمضان پاکیزہ بنانے والا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں ان کے اعمال اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ حالت روزہ میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ کے کلام کی دوسرے تمام کلاموں پر ہے۔ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلال شعبان دیکھتے ہی قرآن کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے تھے۔ مسلمان اس مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ کمزور و مساکین کھا پی کر رمضان کے روزوں کے لیے طاقتور ہو جائیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، اگر کوئی قابل حد ہوتا تو اس پر حد قائم کی جاتی، ورنہ انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تاجر پورے سال کا حساب کر کے اپنے قرض ادا کر دیا کرتے تھے اور دوسروں سے رقم کی وصولی کرتے تھے۔ جب ہلال رمضان دیکھ لیتے تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک ماہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جب نیکی کی ایک بات آپ کی وجہ سے کسی اور تک پہنچتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ۔